ہم ہر اس بندے کی عزت کرتے ہیں جس نے نبی کی بیٹی کی عزت کی. سلمان کے بارے میں آج تک لوگوں نے یہی کہانیاں سنائی ہیں. بی بی کے دروازے پہ آ کے داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا. میرا عقیدہ یہاں آ کے تھوڑا پیچھے رہ جاتا. ہو سکتا کسی کے عقیدے میں ہو کہ جھاڑو دیتا ہے. جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گندگی کا اہتمام، جو گھر ہی تطہیر کی ملکہ کا ہو. بسم اللہ. بندے پریشان ہوئے ہیں لیکن میں بات کھول دیتا ہوں. راز کیا تھا؟ جھاڑو نہیں دیتے تھے، دہلیز سیدہ پہ آ کے سجدہ کرتے تھے. میں عقیدے کی زبان میں اگر لفظ بدلوں تو بڑی اچھا جملہ ہے، بڑی اچھی سطر ہے، گجرانوالہ میں یقیناً قدر ہوگی. رات کے گرے ہوئے قسموں والے تاروں کو نور کی داڑھی سے چنتا تھا. جو دہلیز سیدہ پہ گرے ہوتے تھے انہیں نور کی داڑھی میں چن کے لے جاتا تھا. سلمان محمدی کا سر سجدے میں ہوتا تھا. سلمان مسجد سے مؤذن اذان دیتا حی علی الصلاۃ. سلمان پہلے دہلیز سیدہ پہ آتا، پہلے وہاں سجدہ کرتا، پھر اللہ کی مسجد میں جاتا، پھر توحید کو سجدہ کرتا. پہلے سیدہ کے دروازے پہ، پھر اللہ کے گھر میں، پہلے زہرا کے دروازے پہ، پھر اللہ کے گھر میں. ایک دن ایک بندے نے نبی کو شکایت لگائی، یا رسول اللہ حی علی الصلاۃ کے بعد سیدہ مسجد میں آنا چاہیے. یہ پہلے تیری بیٹی کے دروازے پہ جاتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے. نبی نے محفل سے سلمان کو اٹھا کے کہا انہیں بتا اذان سننے کے بعد زہرا کے دروازے پہ کیوں جاتا ہے، پھر اللہ کے گھر کیوں آتا ہے؟ سلمان کہتا انہیں بتانا چاہتا ہوں مسجد میں اللہ تب راضی ہوتا ہے جب گھر میں بطول راضی ہو. سیدہ ناراض ہے تو پھر سارے بولا مل کے حیدری. دہلیز سیدہ پہ سر سیدہ. جتنے عقیدے والے بیٹھے ہوئے تھے جناب سلمان کا سر دہلیز سیدہ میں سجدے میں تھا. ایک صحابی آیا، اس نے کہا سلمان یہ کون سی عقیدت اور کون سی محبت ہے؟ رسول کی اولاد سے تو محبت ہم بھی کرتے ہیں لیکن اتنی دیر دہلیز پہ جھکے رہنا یہ کون سی محبت ہے؟ سلمان نے یوں سر کو اٹھایا، بندے کا چہرہ دیکھا کہ کیا کہا تو نے اسے؟ اب مجھے اگلی سطر سے پتا چل جائے گا کہاں وہ بندہ بیٹھا جس کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہے. جب کہا نا کیا کہا تو نے اسے، اس نے کہا دہلیز پہ کیوں جھکتا ہے؟ سلمان نے کہا انسان بن، دہلیز نہیں سدرۃ المنتہا ہے. کہاں گئے وہ بندے جو عقیدت سن رہے تھے؟ یہ ہاتھ بادشاہ حسین کی دہلیز پہ لگا. کبھی زندگی میں یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو. سلمان نے کہا اسے دہلیز نہ کہنا، یہ سدرۃ المنتہا ہے. اس نے کہکا لگا کے بندوں کو اکٹھا کیا، دیکھ لگا علی کی محبت میں پاگل ہو گیا ہے، دہلیز کو سدرۃ المنتہا کہہ رہا ہے. سلمان نے سیدہ کی دہلیز کے باہر کھڑے ہو کے کہا مجھے بتاؤ تم سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہو؟ اس کا سدرۃ المنتہا فرش میں نہیں، سدرۃ المنتہا تو عرش میں ہے. جب نبی معراج میں گیا تھا ایک ایسا مقام آیا تھا جہاں جبریل رک گئے تھے اور نبی چلے گئے تھے. جبریل رک گئے تھے، نبی چلے گئے تھے. جبریل رک گئے تھے، نبی چلے گئے تھے. سلمان کا یہی فرق ہے، جہاں جبریل رکتا ہے اسے تم سدرہ کہتے ہو، یہاں محمد رکتا ہے. یہ ہے عرش والوں کی سدرہ. زندگی میں ہمیشہ شیعہ رہنا چاہتے ہو، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا، اور زہرا کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا. ولایت علی تمہاری پہچان، ماتم شبیر تمہارے غیرت مند ہونے کی علامت، عزت صدا تمہارے نسلی ہونے کی دلیل. زہرا کے دشمن پہ لعنت کرو گے تو یہ محسن اسلام پہ راضی ہونے کی دلیل. ہمیشہ یاد رکھنا قبر میں صرف عقیدہ پوچھا جانا ہے. آج بندے کہتے ہیں کہ عقیدہ بے شک تھوڑا بھی ہو جائے، عمال ٹھیک کرو، عمل ٹھیک ہونے چاہیے. میں اس شیعہ کو شیعہ نہیں سمجھتا جو عمال صالح کا منکر ہو. ہم سمجھتے ہیں نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، عبادات واجب ہے، عبادات ہیں ہی علی والوں کے لیے.
لیکن کبھی بھی عبادت کی آڑ میں جا کے عقیدے کا قتل نہ کرنا. تمہارے آخری سہارے کا نام علی ہے. امال کا سوال ہونا ہے بروز قیامت. قبر میں امال نہیں پوچھے جانے, قبر میں عقیدہ پوچھے جانے. قبر میں پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا قبلہ کیا ہے, تیرا امام کون ہے. اور مجھے عزت قرآن کی قسم ہے, اس میں مبالغہ, بحث, مباحثہ, مناظرہ, مکالمہ, جتنی علم کلام کی شرطیں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. بروز قیامت عمل اسی کے دیکھے جانے جس کا قبر میں عقیدے والا جواب ٹھیک ہو. جس کا عقیدے والا جواب غلط ہے اس کے تو امال کھلنے ہی نہیں, اس کے تو امال ہی بیکار. آج مولوی نے الٹی گنگا بہا دیا. نہیں جی, عمل بہتر ہو, عقیدہ پیچھے چھوڑ دو. شیطان کے پاس امال تھے, عقیدہ نہیں. چلے ابلیس تو پھر بہت دور کی بات ہے, میں بات اور سادہ کر دیتا ہوں. جتنا مجمع بیٹھا ہے میں غلط کہوں مجھے گریبان سے پکڑ کے ممبر سے اتارنا. حر نے جتنی نمازیں یزید کے لشکر میں رہ کے پڑھی, کوئی نماز اسے بچائے گی؟ کوئی مولوی مجھے قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دے گے اس کی وہ نمازیں بھی قبول جو اس نے لشکر یزید میں رہ کے پڑھی؟ نہیں, کوئی نماز بھی قبول نہیں. کیوں؟ کیا اس نماز میں اللہ نہیں تھا؟ کیا اس نماز میں نبی کی گواہی نہیں تھی؟ اس کے مطلب اللہ بھی تھا, نبی بھی تھا, لیکن حسین کی رضا شامل نہیں تھی. نہ وہ نماز قبول ہوئی, نہ وہ دین قبول ہوا, نہ وہ کلمہ قبول ہوا. ادھر آیا حسین کے خیمے پہ, حسین کے خیمے پہ پہنچا, سب سے پہلا شہید ہے. اور حسین کا اور یہ پکڑ تلوار, فوراً مقتل میں چلا جا. آؤ مولا حسین سے جا کے پوچھے, مولا پچھلی یہ ساری گھر کروا کے آ گیا ہے, ایک نماز ہی سے اپنے پیچھے پڑھنے دے. حسین نے کہا اگر یہ میرے پیچھے نماز پڑھ دیتا قیامت تک مولوی بھونک دیتے. ان کو وہ نماز بچا گئی, ان کو وہ نماز بچا گئی, ان کو وہ نماز بچا گئی. میں ان کو میدان میں بھیج کے اس کی پیشانی پہ اپنی ماں کا رومال باندھ کے دنیا کو بتاؤں گا, ان کو ان کی نمازیں نہیں حسین کی محبت بچا گئی. محبت حسین متوجہ صاحب, اور اپنے عقیدے کی وجہ سے بنا, محبت حسین کی وجہ سے. پھر حسین کتنا لجپال تھا کہ حور چند گھنٹوں کے لیے حسین کے پاس آئے. حسین نے رضی اللہ نہیں کیا, علیہ السلام کیا. حسین آج بھی حور علیہ السلام جو چند گھنٹوں کے لیے آیا اس کا روضہ بنا ہے, وہاں دعائیں قبول ہو رہی ہیں, وہاں حاجتیں دی جا رہی ہیں. کیوں آیا تھا؟ عقیدے کے ساتھ آیا تھا حسین کے قدم. امال پیچھے سے بھی بھیجے جا سکتے ہیں. میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں, بعد والی بات ہونی کہ میں دوبارہ آیا تو پھر یاد کروائیے گا. نہیں, ابھی ثابت کرتا ہوں. نماز خود نہیں پڑھ سکے تو نماز میں خدا نے شریعت میں گنجائش دے دی. باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پہ واجب کرتے, شریعت کا اصول ہے. باپ نہیں پڑھ سکا, آخری دنوں میں بیمار تھا, خدا نے کہا بڑا بیٹا تو پڑھ, ثواب باپ کو جائے گا. بیٹے نے کہا میرے اللہ میرے پاس فرصت ہی نہیں, صبح کو نوکری پہ جاتا ہوں, شام کو آتا ہوں, مجھ سے تو اپنی نہیں پڑھی جاتی. خدا نے پھر گنجائش دی, نماز اجارہ اجرت دے کے پڑھوا. کسی مولوی کی منت کر کے میرے باپ کی 2-3 سال کی قضا نمازیں پڑھتے, اس کو اجرت دے دے, پڑھے گا وہ, پیسے تو دے گا, ثواب باپ کو جائے گا. آخری دنوں میں باپ ماں روزہ نہیں رکھ سکے, خدا نے کہا گنجائش کسی کو رکھوا, ثواب باپ کو جائے گا. باپ کی زندگی میں اولاد کے پاس توفیق نہیں تھی, بعد میں اللہ نے کرم کر دیا. خواہش تھی کہ باپ کی زندگی میں پیسہ آتا تو باپ کو حج کرواتے, خدا نے کہا حسرت پوری کریں گے.
حج بدل تو کسی کو کروا، بالکل ویسے ہی ثواب تیرے باپ کو پہنچاؤں گا جیسے اس نے کیا۔ وہ قبر میں ہے، نماز اس نے نہیں پڑھی، ثواب پہنچ گیا۔ بھوکا وہ نہیں رہا، ثواب پہنچ گیا۔ صفا مروہ پہ وہ نہیں دوڑا، ثواب پہنچ گیا۔ کسی مولوی سے مجھے قرآن کے حاشیے پہ لکھوا کے لاؤ کہ باپ علی کو نہ مانتا ہو، بیٹا علی ولی اللہ پڑھ لے تو باپ کو بھی ثواب چلے جائے گا۔ نہیں، علی اپنا اپنا ہے، علی پہ کوئی سمجھو۔ ذہن میں رکھو نا، پھر یہ اس بات کو تسلیم کرو کہ جو چیز پیچھے سے بھیجی جا سکتی اس کو کبھی اس چیز کے مقابلے پہ نہ لے کے آنا جس چیز کا پیچھے سے بھی نہیں بھیجا جا سکتا۔ آخری سانس تک عقیدہ حق پہ رہنا، سختیاں آئیں، تنگیاں آئیں، زندان آئیں، سر دینا پڑے، کر دینا پڑے، اولاد دینی پڑے، یہ ساری چیزیں علی کے مقابلے میں بڑی چھوٹی ہیں۔